یہاں کچھ حضرات کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ رمضان کی رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ فرائض سے دور ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ تراویح سے ہی دور ہے۔ ان کو قریب کیا جائے فرائض سے، ان کو قریب کیا جائے واجبات سے، ان کو قریب کیا جائے سنتوں سے۔ ایک ڈیبیٹ عام کر دی جاتی ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے کہ 20 رکعت، مطلب جو آج تک تراویح 20 رکعت پڑھتے ہوئے آ رہے تھے وہ بھی پھر 8 پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بالکل یہ تراویح ہی چھوڑ دی جاتی۔ جب انسان مستحبات کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے تو سنتوں کا ویلیو اس کی زندگی سے کم ہو جاتا ہے، پھر اس کے چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، پھر واجبات بھی چھوڑ جاتے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر فرائض قضا پر قضا ہو رہی ہے تو اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے نوجوان ایک چھوٹی کلپ سننے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں اس مسئلے کو کما حد تک سمجھ گیا ہوں۔ یہ سطحی بات ہے، انتہائی سطحیت کی بات ہے۔ اس لیے چند باتیں اس تعلق سے آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا انداز زبان پر نرمی ہو، دل میں دعا ہو، بغیر طعن و تشنیع کے ہم لوگوں کی ذہن کی صفائی کریں اور لوگوں کو نمازوں سے قریب کریں۔ نہیں ہے کہ 20 پڑھ کے 20 کا ثواب ضائع کرے، 8 پڑھ کر کے 8 کا ثواب ضائع کرے۔ اصل مسئلہ ہے کیا؟ اس مسئلے کو آپ سمجھیے۔ ایک نماز ہے جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، اسی کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے، اسی کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ تہجد کی نماز کے 3 نام، صلاۃ اللیل، قیام اللیل اور تہجد کی نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے حصے میں تہجد کا اہتمام کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یاد رکھیے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آپ 8 رکعت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے تہجد کی نماز۔ زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے۔ ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ غیر رمضان میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، کم سے کم رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے سحری کے وقت اٹھے تو صرف سحری کا انتظام نہ ہو، بلکہ تہجد کا بھی ہمارا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز گھر میں ہوتی تھی، انفرادی ہوتی تھی، جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، اور اس میں قرآن شریف ختم کرنے کا بھی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہے ایک نماز جس کے کئی نام، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت۔ دوسری نماز ہے غیر رمضان میں، وہ نماز نہیں ہے، وہ رمضان کے ساتھ خاص ہے، جس کو قیام رمضان کہا گیا، اور اسی کو ہم کہتے ہیں تراویح کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیہقی شریف کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن تک یا 3 دن تک یہ عمل کیا تھا۔ اس کے بعد مجمع انتظار میں تھا، مگر حضور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے تھے، تاکہ فرض نماز کی طرح امت فرض نہ سمجھ بیٹھے اور مشقت میں نہ پڑ جائے۔ ظاہر سی بات ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ اس نماز کو چھوڑ دیتی ہے تو فرض چھوڑنے کے برابر گناہ ہوگا، تو میری امت مشقت میں پڑ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، گھر میں انفرادی نماز پڑھنے لگے۔ یہ طریقہ چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، لوگ انفرادی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر رہا ہوں، بخاری شریف کے شارح ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ۔ ابن حجر، حجر کا معنی ہے پتھر، ان کو ابن حجر کہا جاتا ہے، پتھر کا بیٹا، یعنی یہ جو بات بھی فرما دے پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے۔ اور سب سے مقبول بخاری شریف کی شرح ان کی ہے فتح الباری۔ اس شرح کے بارے میں مشہور ہے لا ہجرت بعد الفتح،
فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، اب ہجرت نہیں ہوتی فتح مکہ کے بعد، تو فتح الباری دیکھنے کے بعد کسی اور کتاب کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت کی صحت پر تمام محدثین متفق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، 2 یا 3 دن تک پڑھی اور 20 رکعت مکمل پڑھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، معمول ویسا کا ویسا ہی چل رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، ابتدائی 6 سال بہت زیادہ آزمائش کے سال تھا، اس لیے کہ اس وقت مسلمان 2 سپر پاور طاقتوں سے لڑ رہے تھے، قیصر و کسریٰ۔ لیکن 6 سال میں جب یہ دونوں حکومتیں ٹوٹ گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ملا کہ امت کے لیے کچھ انتظامی امور طے کیے جائیں۔ اس لیے 6 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے قرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ رمضان میں جس کو قیام لیل کہا جاتا ہے یہ نماز جماعت کے ساتھ شروع کی جائے۔ ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ روایت موطا امام مالک میں موجود، اور یہ نماز پڑھی جاتی تھی عشاء کے وقت سے لے کر تہجد تک۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو 2 نمازیں ہیں، ایک تہجد کی نماز ہے اور ایک قیام رمضان کی نماز ہے، وہ الگ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات میں تراویح کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بعد اس میں اختصار کیا جائے، لوگوں کو سونے کا موقع دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال بھر میں جس نماز کا اہتمام کیا اس نماز کے لیے وقت دیا جائے۔ ورنہ پہلے جو انتظام تھا رات سے لے کر سحری تک، سحری سے پہلے لوگوں کو فارغ کیا جاتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دلیل تلاش کی تو وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن یا 3 دن تک جو تراویح کا قیام رمضان کا اہتمام کیا ہے وہ 20 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، دونوں قرہ کو حکم دیا اور ہر مسجد میں جماعت کے ساتھ 20 رکعت تراویح کا اہتمام شروع ہوا۔ یہ 2 نمازیں، ایک تہجد کی نماز اور ایک تراویح کی نماز۔ تہجد کی نماز سال بھر میں ہے اور قیام رمضان یعنی تراویح کی نماز صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ دونوں حدیثوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تہجد کے وقت میں، تہجد کہتے ہیں ترک الوجود، یعنی نیند کو چھوڑ کر نماز پڑھو۔ اب آدمی نیند کب چھوڑے گا؟ سوئے گا تبھی تو چھوڑے گا۔ تو تہجد کی نماز سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنا، اور تراویح کی نماز رات کے وقت میں پڑھنا۔ اس لیے دوسری روایت میں ہے وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَقُومُونَ، وہ نماز جس کو چھوڑ کر لوگ سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد پھر اٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ دوسرے نمبر کی نماز افضل ہے۔ یعنی تراویح اور تہجد میں افضل کون سی نماز؟ وہ روایت میں بتائی گئی کہ تہجد کی نماز۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ تراویح کا جتنا اہتمام ہوتا ہے تہجد کا بھی اتنا ہی اہتمام ہونا چاہیے۔ اب دونوں روایتیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ امت میں رائج کیا تو امت کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا۔ مغرب اور مشرق میں پوری امت مسلمہ نے اس کا اہتمام شروع کیا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اجماع کی دلیل قرآن شریف میں تلاش کرنا شروع کیا، 300 مرتبہ قرآن شریف کا میں نے مطالعہ کیا۔ ہر وقت میری نظر سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پر ہی رکتی تھی، اور وہی اجماع کی دلیل وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کے طریقوں کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، ہم جانے دیں گے، ڈیل دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے سے لے کر آج تک 20 رکعت کا تعامل شروع سے چلا آ رہا ہے اور اس پر اجماع ہو چکا ہے۔
اب چند افراد اگر اس سے اختلاف کرے تو اس اجماع پر کوئی اثر نہیں پڑتا. فار ایگزامپل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے پر کوئی صراحت احادیث میں آپ کو نہیں ملے گی, کوئی اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو نہیں ملے گا, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں ان سے پڑھائی ہیں. تو صحابہ نے اس سے اشارہ سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امامت صغریٰ ان کو حاصل تھی, تو حضور کے بعد امامت کبریٰ کے حقدار یہی ہے. اور امت کا اس کے اوپر اجماع ہو گیا کہ سب سے اول خلیفہ اگر کوئی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب پوری امت کا اجماع ہے مگر شیعوں کو اختلاف ہے, تو ان کے اختلاف سے اجماع کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے اب بات یاد رکھیں کہ دونوں حدیثیں ہیں, دونوں کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. جن حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں تراویح کا, دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے تو حدیث پیش کرتے ہیں تہجد کی, اور یہاں رک کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. بظاہر بات بہت اچھی ہے مگر کسی صحابی کے بغیر آپ حضور تک پہنچ نہیں سکتے. کیا وہ مشہور روایت یاد نہیں ہے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو فالو کرو اور میرے صحابہ میں خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑو جیسے داڑوں سے تم بوٹی کو مضبوط پکڑتے. یہاں رک کر کے بہت آسان بات انداز میں آپ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ دعویٰ تراویح کا کیا جا رہا ہے اور اس کی تعداد 20 سے گھٹا کر کے 8 بتائی جاتی ہے, اور دلیل کا مطالبہ ہوتا ہے تو تہجد کی روایت پکڑ کر لاتے ہیں, اور پڑھنے کی کیفیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے جو ایجاد کیا ہے اس کو لیا جاتا ہے. بھائی اگر آپ کو 8 رکعت پڑھنی ہے تو وہ تہجد کی نماز, اور تہجد کی نماز کی کیفیت ہے کہ حضور گھر میں پڑھتے تھے, انفرادی پڑھتے تھے, سال بھر پڑھتے تھے, آپ اسی انداز سے پڑھیں. اور اگر آپ کو وہ 2 دن والی روایت پر عمل کرنا ہے تو مسجد میں 20 رکعت میں صرف 2 دن ہی تراویح ہونی چاہیے, باقی اس کے بعد مسجدوں سے فتنے ختم ہونے چاہیے. تو آپ نے تو تہجد والی روایت کو تراویح پر فٹ کیا اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, قرآن ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کہاں سے لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کردہ سنت سے لیا. یہ ایسا ہوا کہ بارش سے بچنے گئے, پر نالے کے نیچے کھڑے ہو گئے. پھر آدمی بارش میں 10 منٹ میں بھیگتا ہے, پر نالے میں 1 منٹ میں بھیگ جائے گا. اس لیے یہ جو بحث چھیڑی جاتی ہے اور کئی لوگوں کے ذہن خراب کیے جاتے ہیں, یہ داعیانہ انداز میں کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے, یہ عبادت کی روح ہے. ازواج مطہرات فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر لپٹ کر کے رکھ دیتے تھے, اپنی لنگی کو مضبوط کس کر کے باندھ لیتے تھے. 8 رکعت میں 15 منٹ لگتی ہے, کہاں انسان تھکتا ہے. حضرت مولانا عاقل صاحب ظریفانہ انداز میں سمجھاتے تھے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے لیکن فرماتے تھے کل اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سوال کر لیا کہ ہم نے تو 8 رکعت تراویح کی رکھی تھی, تم 20 پڑھ کر آئے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ باری تعالیٰ 12 ڈیلیٹ کر دے اور آپ 8 وہی معتبر مان لیجئے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہم نے تو 20 رکھی تھی اور تم 8 پڑھ کر کے آئے ہیں, باری تعالیٰ موقع دے دیجئے 12 اور پڑھ کے آ جاؤ, تو کوئی موقع نہیں ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنائیں, عبادتوں میں اپنے آپ کو سست نہ بنائیں. اس لیے میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ایک شارٹ کلپ سن کر کے آپ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اس ٹاپک کے تعلق سے ساری معلومات حاصل ہو گئی اور غلط فہمی کے شکار ہو گئے. اللہ امت کو غلط فہمی سے بچائے. آج رمضانوں کا ماحول دیکھ رہے ہیں, مارکیٹ آباد ہو رہے, عبادت کے بجائے شاپنگ نے جگہ لے لی. شیطان جاتے جاتے ہم کو رمضان مسجد سے دور کر رہا ہے اور مارکیٹ سے قریب کر رہا ہے. اس لیے ایسے وقت میں اپنے آپ کو عبادات کا عادی بناؤ اور ایسی مسجدوں میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کرو جہاں قرآن اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے, رعایت کی جاتی ہے, معانی پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے. کئی مسجدیں ایسی ہے پتہ نہیں تورات کی تلاوت ہو رہی ہے کہ زبور کی تلاوت ہو رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. اس میں قصور مقتدیوں کا بھی ہے. ہر مسجد میں 3 قسم کے مقتدی ملتے ہیں. کچھ کہتے ہیں وندے بھارت کی طرح پڑھو,
کچھ کہتے ہیں بہت فرض نماز جیسے پڑھاتے ویسے پڑھو. اب بیچارہ امام مظلوم ہے, کرے تو کیا کرے, ان کو خوش رکھیں کہ ان کو خوش رکھیں. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ عبادت کا ذوق اپنے دلوں میں پیدا کریں. سال میں ایک مرتبہ ان گنہگار کانوں کو قرآن سننے کا موقع ملتا ہے تو اس کو شوق سے سنیں, ورنہ یہ زندگی میں بار بار نہیں آتا. اللہ ہم سب کو سنت پر قائم رکھے, گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے. رمضان المبارک میں جو عبادت, دو عبادت ہے, خاص طور پر یہ بات میں نے کہی تھی, رمضان کے وقت کی قدردانی ہے کہ روزے کا اہتمام کرو, اور قرآن کی قدردانی یہ ہے کہ تراویح کا اہتمام کرو. اللہ نے دونوں عبادتیں اس لیے فرض فرمائی ہے. آنے والا رمضان اللہ ہم سب کو قدردانوں میں شامل فرمائے, ایک ایک لمحے کے وصول کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.